بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی نصرت سے جو سلسلہ پچھلے دنوں سے چل رہا ہے، اس سلسلے کی جو باتیں ہمارے سامنے جاری ہیں وہ اس سلسلے میں ہیں کہ خوارج کون ہیں، خوارج کے اوصاف کیا ہیں، خوارج کی نشانیاں کیا ہیں۔ اور اس سلسلے میں چونکہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں، اس لیے تمہید کے باب میں کوئی بات مزید آج کے اس درس میں آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ جو باتیں آ چکی ہیں اس کے بعد جو اقوال سلف صالحین کے ہمارے سامنے ہیں انہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہے۔ یاد کریں کہ ہم لوگوں نے خوارج کے اوصاف یا خوارج کی علامتیں کیا ہیں، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں اس سے پہلے کے درس میں پڑھا ہے، اور مزید جو باتیں ہیں ان میں سے چند باتیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ترتیب کے اعتبار سے ہمارے سامنے 105 نمبر اور کتاب کا جو صفحہ ہے وہ صفحہ ہے 100 نمبر۔ صفحہ نمبر 100 کے اوپر سلف امت کا ایک قول ہمارے سامنے موجود ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسے پڑھیں گے۔ امام آجری رحمۃ اللہ علیہ سلف کے ایک امام ہیں اور بغداد کے علماء میں سے ہیں۔ سلفی منہج کے سلسلے میں ان کی بہت ہی اہم ترین کتاب ہے الشریعہ نام کی کتاب الشریعہ للآجری، علامہ آجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشریعہ کے نام سے۔ اس میں امام محمد بن حسین آجری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على امام عادلا كان الامام او جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له ان يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن الفاظه في العلم اذا كان مذهبه مذهب الخوارج۔ یہ بہت ہی اہم قول ہے علامہ آجری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ میں صفحہ نمبر 38 پر نقل کیا ہے۔ بہت ہی عظیم بات ہے۔ آپ اس وقت وہ باتیں جو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہ خوارج کے بارے میں آپ نے کیا کیا فرمایا ہے۔ ان کی نمازیں بہت اچھی، ان کی تلاوت بہت اچھی، ان کے روزے بہت اچھے، ان کی عبادات بہت اچھی۔ وہ باتیں جو کریں گے وہ باتیں بھی دنیا والوں کی، دنیا میں جو باتیں بولی جاتی ہیں، لوگ بولتے ہیں، ان میں سب سے اچھی بات بولنے والے۔ اتنی اچھی بات، اتنی اچھی عبادات کہ ایک عبادت کرنے والا آدمی اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے مقابلے میں حقیر سمجھے، یعنی یہ محسوس کرے کہ ہماری عبادت کس کام کی ہے، عبادت تو یہ کرتے ہیں، ایسی حالت ہوگی ان کی۔ اب یہاں پر وہ باتیں ذہن میں رکھیں اور یہ قول پڑھیں۔ کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے جو کسی خارجی کو عبادت میں محنت کرتے ہوئے دیکھے، عبادت میں بڑی محنت، بڑی ریاضت، دیر دیر تک تلاوت، لمبی لمبی نمازیں، دیر دیر تک دعائیں، آہیں بھرنا، رونا، بلبلانا، بلکنا، آہو زاریاں کرنا، یہ ساری چیزیں کسی کو کرتا ہوا کوئی آدمی دیکھے، یا مثال کے طور پر راتوں کو جاگتے ہوئے دیکھے، شب بیداری کرتا ہے، سردی ہو گرمی ہو شب بیداری کرتا ہے، اپنی رات کی نیند کو قربان کرتا ہے، ان کے جسم بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے جسم جو ہے نا، جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، خاص طور پر آخری تہائی حصے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی مناجات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اترتا ہے۔ جب ہم کہیں نزول فرماتا ہے تو لازماً اس کا ترجمہ بھی کریں کہ اترتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں عقیدے اسماء و صفات کے باب میں جو لوگ نزول تو مانتے ہیں لیکن نزول کا ترجمہ کرنا، اس کا معنی بتلانا نہیں سمجھتے، نہیں جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اترنا کہہ دیں گے تو پھر ہمارے جیسے اترنا ہو جائے، ہم ایک جگہ اوپر سے نیچے اترتے ہیں، جب نیچے آتے ہیں تو اوپر خالی ہو جاتا ہے، اوپر چلے جاتے ہیں تو نیچے خالی ہو جاتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے اترنے چڑھنے کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت ہو جائے گی اگر ہم اترنا کہیں گے تو۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، بے سر پیر کی ہے، باطل ہے، جہالت پر مبنی ہے، سلف صالحین کے عقیدے سے لا علمی پر مبنی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جیسا کیوں سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے ہے جیسے اس کی شان ہے، اس کی ذات اس کے جیسی ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ ہماری بھی ذات ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، ہماری ذات اپنے مطابق ہے، ہم اپنی حیثیت سے ہیں، اللہ اپنی ذات کے اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ کی ذات ہماری ذات سے مشابہت نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہماری صفت سے مشابہت کیوں رکھے گی؟ ہمارا اترنا ہمارے جیسا، اللہ کا اترنا اس کی شان کے مطابق۔ ہم ایسا سمجھتے کیوں ہیں؟ کوئی کیوں سمجھے؟ کسی کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھ لے؟ اللہ تعالیٰ اترتا ہے جیسے اس کی شان ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے جیسا اس کی آئے گا جیسے اس کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، جیسے اس کی شان ہے۔ ہم ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے مشابہ نہ قرار دیں۔ یہ سب سے بڑا بدعقیدگی کا راستہ ہے، اور یہیں سے یہ مشکلات کھڑی ہوئی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا لوگوں نے انکار کر دیا، کیونکہ جو انکار کرتا ہے پہلے وہ تشبیہ دے لیتا ہے، جو تشبیہ دیتا ہے وہی انکار کرتا ہے، تشبیہ دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اس کے شایان شان، اور ہماری جو حیثیت اللہ نے بنائی ہے مخلوق کی ناقص، ہماری اپنی حیثیت کے مطابق، تو اس میں کوئی تال میل ہرگز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا سننے والا بھی ہے اور بے انتہا دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، ہم اللہ تعالیٰ کو سننے دیکھنے والا ثابت بھی کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے بھی نہیں۔ تو اللہ کے سننے کی طرح کوئی سن نہیں سکتا، اللہ کے دیکھنے کی طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور بندوں کے مشابہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اسماء و صفات کا باب ہے، ضمناً بات آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، کوئی مانگنا والا ہو تو مانگ لے، کوئی سوال کرنے والا ہو تو سوال کر لے، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو تو بخشش طلب کر لے، معافی طلب کر لے، کوئی روزی مانگنا چاہتا ہو تو روزی مانگ لے، ہے کوئی مانگنے والا تو میں دے دوں، ہے کوئی مانگنے والا بخش دوں، ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے۔ تو خاص طور پر اس وقت عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، مناجات کرنا عظیم وقت ہے انسانی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح ایمان، عقیدے، منہج، سنت پر رہتے ہوئے، چلتے ہوئے اللہ عز و جل ہمیں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا، مناجات، اللہ تعالیٰ سے الہ و زاری، گریہ، رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا، اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو یہاں پر جو بات چل رہی تھی، اجتہاد خارجی، کسی خارجی کی محنت کو دیکھے۔ ہم میں سے کوئی آدمی کسی خارجی کی محنت کو دیکھے، ہے خارجی، بغاوت والا آدمی ہے، بغاوت کی دعوت دینے والا آدمی ہے، چاہے زبان سے بغاوت کرتا ہو، قلم سے بغاوت کرتا ہو، ہتھیار سے بغاوت کرتا ہو، لوگوں کو اکساتا ہو، بھڑکاتا ہو،
خود بغاوت کرتا ہو یا لوگوں کو بغاوت کرنے کی دعوت دیتا ہو، جیسا بھی ہو، اگر کوئی ہم میں سے اس کو عبادت میں محنت کرتے ہوئے دیکھ، بڑی محنت کر رہا ہے عبادت میں، نماز، روزے، تلاوت، تسبیح، اذکار، مصلی سب کر رہا ہے، اگر کوئی دیکھے اور کیا ہے قد خرج علی امام، اس آدمی نے امام وقت کے خلاف بغاوت کی ہو، عادلاً کانا الامام او جائراً، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ امام، وہ مسلمانوں کا حاکم، بادشاہ، خلیفہ، امیر المومنین، ولی امر، چاہے وہ عدل و انصاف کرنے والا رہا ہو یا ظلم کرنے والا رہا ہو، دونوں صورتوں میں، کیونکہ اگر ظلم بھی کرتا ہے تو بغاوت تو جائز نہیں ہے، عدل و انصاف کا کام لیتا ہو تو بھی، اور بغاوت سے کام، اگر ظلم و زیادتی سے بھی کام لیتا ہو، ناانصافی بھی کرتا ہو، کسی کا مال لے لیتا ہو، کسی کو ناحق مارتا ہو، ستاتا ہو، تب بھی اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام چاہے عادل ہو یا ظلم کرنے والا ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اگر کسی کو اس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دیکھا ہو کہ بغاوت کیا ہے اس نے، اور پھر ہم اس کو دیکھیں کہ بڑا عبادت گزار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اور بہت زیادہ تپسیا کرنے والا آدمی ہے، تو کہتے ہیں کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کی قرآن کی تلاوت سے دھوکہ کھا جائے۔ ٹھیک ہے، نمازی بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ وہ عقیدے اور منہج میں بھی درست ہو، محنت تو کر رہا، تپسیا تو کر رہا ہے۔ تو صراط کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی نے بغاوت کی ہو، اور کیا کیا ہو، بغاوت کیا ہو، جمع جماعتن وسل سیفہ، اس نے ایک پوری پارٹی تیار کر رکھی ہو، جتھا بنا لیا ہو، کیا کر لیا ہو، جتھا، گروپ تیار کر لیا ہو اپنا، ایسے بغاوت کرنے والے کرتے ہیں، یہ پارٹیاں، فرقہ بندیاں، ٹولیاں، دھڑے، اصل مسلمانوں کی جماعت کے خلاف، چاہے وہ مسلمانوں کا ملک ہو اور مسلمانوں کا حاکم ہو، ولی امر، اس کے خلاف کوئی پارٹی بندی کرے تو بھی بغاوت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اصل منہج قرآن، سنت اور صحابہ کرام کا جو مشن اور منہج ہے، اس سے جو لوگ نکل جائیں حقیقت میں وہ بھی بغاوت کے راستے پر ہیں۔ اس لیے آگے بات آئے گی، سارے بدعتیوں کو ہمارے اسلاف خارجی کہا کرتے تھے، سارے بدعتیوں کو کیا کہا کرتے تھے، خارجی کہا کرتے تھے۔ آگے ساری باتیں آ رہی ہیں تو یہ سارے پردے کھلیں گے اور آپ کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی کہ سلف صالحین کے یہاں خروج کا معنی کیا ہوتا ہے، بغاوت کس کو کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مار دھاڑ کرے تو اسی کو باغی کہا جاتا ہے، بغاوت کے معنی اور اس کے گوشے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہاں دیکھیے وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کی نماز، ان کی تلاوت کو کے سامنے اپنی نماز تلاوت کو حقیر سمجھو گے، یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں صاف صاف، اس نے جماعت بنا لی ہو اور تلوار نکال لی ہو، مسلمانوں سے لڑنا، انہیں قتل کرنا، ان کو مارنا حلال سمجھتا ہو، ایسا بغاوت کرنے والا، ایسی بغاوت کی سوچ رکھنے والا، یہ دونوں باتیں جو میں کہہ رہا ہوں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، آگے باتیں آ رہی ہیں، چاہے خود بغاوت کر رہا ہو، چاہے بغاوت نہ کیا ہو، تلوار نہ اٹھایا ہو، مسلمانوں کی جان مال پر حملہ نہ کیا ہو، لیکن ایسا کرنے کی دعوت دیتا ہو، زبان سے دیتا ہو، قلم سے دیتا ہو، لوگوں کو اکساتا بھڑکاتا ہو، اکسانے بھڑکانے والوں کے بارے میں زبان نہ کھولتا ہو، روک تھام بھی تو کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ تو کیا کہا، کہتے ہیں فلا ينبغي له ان يغتر بقراءته للقرآن، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے، جو آدمی اس کو محنت کرتا ہوا دیکھے، عبادت، بندگی، تقوی ہے نا کرتے ہوئے دیکھے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی قرآن کی تلاوت سے دھوکہ کھا جائے، اس کی تلاوت قرآن کریم سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ آج عام طور پر نادانوں کا، کم علموں کا ہی طریقہ ہے نا، ارے بھئی آپ اس کے خلاف ایسا ایسا بولتے تو بڑا نیک آدمی ہے، پیشانی پر تو اس کے نماز کا، سجدے کا نشان ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بڑا نیک آدمی، متقی ہے، پرہیزگار ہے، برسوں سے وہ رہتا ہے، کبھی ہم نے اس کو نماز سے پیچھے نہیں دیکھا، ہمیشہ گھنٹوں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، راتوں کو شب بیداری کرتے ہوئے دیکھا، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، اس کو دیکھو صبح میں تو اس کی چہرے سے معلوم پڑتا ہے کہ پوری رات سویا نہیں ہوگا، عبادت میں لگا ہوا تھا، مشغول تھا۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہے تو پھر وہ ہے نا، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا راستہ سب صحیح ہے،
یہی تو اصل سمجھنا ہے، یہ ہمارے اسلاف بتلا رہے ہیں۔ بھئی یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے، نماز روزے کر رہا ہے، تسبیحات اذکار تلاوت کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے امام کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھا رہا ہے، اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ! کیا اس کے نوافل سے پردہ پڑ جائے گا اس کے اوپر؟ کیا اس کے تسبیحات سے، اس کی تلاوت قرآن کریم سے، کیا اس کے نمازوں سے، کیا اس کے روزوں سے یہ جرم ختم ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا؟ وہ نماز پڑھ رہا مسجد کے اندر، یہاں دکھائی دیتا ہے، لیکن بھڑکایا ہے، آگ لگا دیا ہے، ہزاروں کی جان جا رہی ہے اس کے بھڑکانے کی وجہ سے، ہزاروں معصوموں کی جان جا رہی ہے، خون بہ رہا اس کی وجہ سے، اس کے لکھنے کی وجہ سے، اس کے بولنے کی وجہ سے، اور اپنا کیا کر رہا ہے؟ ہاں، اپنا قیام اللیل میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا، اکسا دیا، بھڑکا دیا، ثواب بیان کر دیا، وقت کا سب سے بڑا جہاد بنا دیا اس چیز کو، اور نہ جانے کتنی مال تباہ ہو گئے، نہ جانے کتنی عزتیں لٹ گئیں، نہ جانے کتنا امن غارت ہو گیا۔ تو یہ جاننے کی ضرورت، صاف صاف کہتے ہیں اس کے قرآن کریم کی تلاوت سے دھوکہ کھانا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کی قرآن کی تلاوت سے دھوکہ کھا جائے۔ وَلَا بِطُولِ قِيَامِهِ فِي الصَّلَاةِ، اور نہ نماز میں دیر دیر تک کھڑے ہونے سے دھوکہ کھائے، نہ قرآن کی تلاوت سے دھوکہ کھانا چاہیے، نہ لمبے لمبے قیام سے دھوکہ کھانا چاہیے۔ ارے بھائی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ دیکھو ہمارے اسلاف کہتے دھوکہ مت کھاؤ اس کی نماز سے، اس کی تلاوت سے، لمبے لمبے قیام سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہ ایک الگ چیز ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، لیکن قوم اور ملت اور امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے، مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ڈال رہا ہے، مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کر رہا ہے، جان مال اور آبرو کی پامالی کا مشن جو خوارج کا ہے، اس مشن کا بنیادی حصہ بنا ہوا ہے۔ اور کیا کہا؟ وَلَا بِدَوَامِ صِيَامِ، اور ہمیشہ مسلسل پابندی سے اس کا روزہ رکھنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ برابر جمعرات روزہ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ پیر روزہ، الحمدللہ یہ تو نیکی ہے، یہ تو اجر ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندیاں ہمارے سامنے سنت میں موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو دیکھ کر کے اس کی خارجیت کو، اس کے بغاوت کو نظر انداز مت کرو، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ تم اس کے خارجی فکر کو، خارجی سرگرمیوں کو نظر انداز کر دو، یہ بتانا مقصد ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں عبادات کی مذمت ہے یا نوافل کی مذمت ہے یا تلاوت اور اذکار اور تسبیحات کی مذمت ہے، نہیں، ہم نے کہا نا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ساری واجبات اور فرائض کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحبات کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ اسی وقت مل سکتا ہے جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، میرا بندہ مسلسل نوافل کا اہتمام کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو اللہ کی محبت مل جائے، یہ مقام پانے کے لیے ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا، مستحبات کا، فضائل کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا کہا اس کے آگے؟ کہتے ہیں تین باتیں ہو گئی نا، چوتھی بات وَلَا بِحُسْنِ أَلْفَاظِهِ فِي الْعِلْمِ، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور اسی نقطے پر مجھے تھوڑی سی ترکیز کرنی ہے اور آپ کی توجہ بھی میں چاہوں گا۔ یہ تین باتیں تو بڑی آسانی سے ہم سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک، قرآن کی تلاوت سے دھوکہ نہ کھائے، اس کی لمبی نماز میں لمبے لمبے قیام سے، دیر تک کھڑے ہونے سے دھوکہ نہ کھائے، اور مسلسل روزے رکھنے سے، نوافل، دھوکہ نہ کھائے، یہ تین ہو گئے۔ چوتھا وَلَا بِحُسْنِ أَلْفَاظِهِ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں اس کی اچھی اچھی باتوں سے دھوکہ نہ کھائے، علم میں اس کی خوبصورت باتوں سے دھوکہ نہ کھائے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا، کیونکہ اس میں سپورٹر بہت سارے ہیں، میڈیا کے اتنے سارے راستے ہیں جو کہ انسان کو ذرے سے پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور ایک انسان بڑی تیزی کے ساتھ شہرت کی بلندیوں کو، اوج ثریا کو چھونے لگتا ہے،
اور پھر انسان بھول جاتا ہے سننے والا دیکھنے والا کہ اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے۔ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تقریریں دیکھو، اس کے بیانات دیکھو، اس کے خطابات دیکھو، اس کا مذاکرہ دیکھو، اس کی علم کی مجلسیں دیکھو، اس کے انٹرویوز دیکھو، ہے کہ نہیں، اس کے سوالات جوابات کا سیشن دیکھو، کتنی اچھی باتیں ہیں، اور پھر انسان اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک مسئلہ اس وقت میں۔ کیوں؟ بقیہ 3 چیزیں جو ہیں نا وہ تنہائی میں ہوتی ہیں۔ وہ کہاں ہوتی ہیں؟ تنہائی میں۔ قرآن کی تلاوت مسجد میں، گھر میں، نوافل، نماز، روزے، یہ سب کیا ہیں؟ شخصی ہیں، ذاتی ہیں، اور تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام، یہ ساری چیزیں خلوت میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ وَلَا بِحُسْنِ الْفَاظِهِ فِي الْعِلْمِ، علم میں اس کی اچھی اچھی خوبصورت باتوں سے، اس کے حسن الفاظ سے، اس کے اچھے اسلوب سے دھوکہ نہ کھائے۔ اب اس مسئلے میں اگر آپ تھوڑا سا تفصیل میں اگر آپ جائیں تو بہت پریکٹیکلی بھی آپ اس بات کو، عملی طور پر بھی اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، آج کا نہیں ہے، آج کا نہیں ہے، قدیم ہے، بہت زمانے سے ہے، قدیم دور سے یہ مسئلہ موجود ہے، اور آج کے دور میں یہ چیز زیادہ بڑھ گئی ہے، زیادہ عام ہو گئی ہے، کیونکہ آج کل وسائل، الیکٹرانک وسائل، جدید ٹیکنالوجی، اس کے ذریعے سے انسان بڑی تیزی کے ساتھ ہے نا پہنچ جاتا ہے، اور لوگ بھی بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ چیز زیادہ عام ہو گئی، ورنہ یہ چیز نئی نہیں ہے، پرانی۔ ہر دور کے جو وسائل تھے ان وسائل کی مدد سے لوگ اپنا اپنا کام کرتے تھے، بڑی اچھی باتیں بولتے تھے، بڑی اچھی باتیں لکھتے تھے، اور وہ باتیں بول کر کے، باتیں لکھ کر کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا کرتے تھے۔ حالانکہ فکر میں فساد ہے، زبان اچھی ہے، تعبیر اچھی ہے، قلم اچھا ہے، خطابت اچھی ہے، یہ اس سے کیا تعلق ہے کہ آدمی کا عقیدہ بھی اچھا ہو، آدمی کا منہج بھی اچھا ہو؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اچھے اچھے لٹریچر والے، اب آپ کے سامنے میں عربی اور اردو کے 2 نام ایک ایک کر کے لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ عرب دنیا کے اندر مصر میں اگر کوئی بہت اچھا عربی زبان کا لٹریچر کا ادیب، جس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر کا ماہر، اور اپنی تحریروں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے آرٹیکلز میں بہت اونچی زبان رکھنے والا اگر کوئی آدمی جانا گیا ہے تو سید قطب کا نام آتا ہے۔ سید قطب نے 3-4 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، بہت ساری کتابیں اس آدمی کی، اس کی ایک کتاب 4 جلدوں میں ہے جس کا عنوان ہے فی ظلال القرآن، فی ظلال القرآن، قرآن کریم کے سائے میں، قرآن کریم کے سائے میں، یہ اس کا نام ہے۔ دیکھنے کے لیے بظاہر ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی تفسیر کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم کا نام لیا، قرآن کریم کی آیتوں پر بات کی، اور قرآن کریم کی آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھا، اور پھر جو بھی فکر ہے خارجیت کی فکر، اس فکر کو دنیا کے سامنے اس کے ذریعے سے عام کرنے کی کوشش کیا، اور عقیدے کا فساد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بے سروپا باتیں، بلکہ کفریہ حد تک کی باتیں اپنی کتاب کے اندر لکھی۔ پڑھنے والا آدمی جب اس کو پڑھے گا تو کئی طرح کی گمراہیاں اسے گھیر لیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے یہاں جو کہا نا وَلَا بِحُسْنِ الْفَاظِهِ فِي الْعِلْمِ، علم میں اس کی اچھی زبان سے دھوکہ نہ کھائے، اس کی اچھی گفتگو سے دھوکہ نہ کھائے۔ لٹریچر کی زبان ہے، عربی زبان، ادب، بلاغت، فصاحت ہے نا، الفاظ، تعبیرات، جملے اعلیٰ معیار کے۔ انسان اگر عربی زبان و ادب کا اچھا ماہر ہے تو وہ پڑھنا شروع کرے تو پڑھتا چلا جائے، اس لیے کہ زبان بہت اچھی ہے، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ صراط کے ساتھ کیا کہا؟ وَلَا بِحُسْنِ الْفَاظِهِ فِي الْعِلْمِ، علم کے مسئلے میں اس کی اچھی اور خوبصورت تعبیر سے، خوبصورت بات سے، خوبصورت لفظ سے دھوکہ نہ کھائے۔ دوسرا نام جو ہے وہ تفہیم القرآن کے مصنف مودودی صاحب کا ہے۔ مودودی صاحب کی اردو میں جو تفہیم القرآن ہے، اس کو لوگ اردو زبان بہت اچھی ہے، بہت سمپل ہے،
اور بہت زیادہ سلیس ہے، اس نام پر بہت سارے لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، ریفر کرتے ہیں۔ زبان بہت اچھی ہے۔ آپ تفہیم القرآن، کوئی کیا کہتا ہے تفہیم القرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کی زبان بہت اچھی۔ اس زبان سیکھنا ہے، لٹریچر سیکھنا ہے تو لینگویج کے ڈپارٹمنٹ میں آدمی ایڈمیشن لے لے، لینگویج جاننے والوں سے انسان شاگرد بن کر کے سیکھ لے۔ قرآن کے راستے سے آخر زبان کا کام کرنا دراصل ساری بدعقیدگی کو اور سارے انحراف کو زبان کی خوبصورتی کے نام پر پھیلانے، پروموٹ کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بہت بڑا راستہ ہے۔ تو یہ بطور مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہ جو بات آپ پڑھ رہے ہیں یہ ان میں سے ایک بات ہے، آگے بہت ساری باتیں آنی ہیں۔ کتابوں کا انبار لکھنے والے، اکا دکا کتابیں نہیں، کتابوں کا گٹھر جنہوں نے لکھا ہے، ایسے بڑے بڑے لکھنے والے، ایسے لوگوں کے عقیدوں کے فساد اور منہج کے بگاڑ کی وجہ سے امت کے ائمہ نے، خصوصیت کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے اور دیگر بڑے ائمہ نے، علماء نے باقاعدہ تنبیہ کیا ہے، خبردار فلاں فلاں کی کتاب نہیں پڑھنا، فلاں فلاں کی کتاب اسے جلا دو، یہ بدعتوں کی کتابیں ہیں، گمراہیوں کی کتابیں۔ تو اس طرح کی کتابوں سے آگاہ کرنا بھی ضروری، ایسی کتابوں سے، ایسی تحریروں سے، تقریروں سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے، آج اگر کوئی کہے، ہم آگاہ کریں، ہمارے علماء آگاہ کریں کہ بھائی فلاں مصنف کی فلاں فلاں کتاب نہیں پڑھنا، فلاں فلاں مصنف کی کتابیں نہیں پڑھنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مناسب نہیں ہے، آپ لوگوں کو علم سے روک رہے ہیں۔ علم سے نہیں روک رہے ہیں، لوگوں کو بدعقیدہ ہونے سے، بدعقیدہ بننے سے روک رہے ہیں، منہج کی فساد سے روک رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ عقیدہ بگڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ منہج بگڑ جائے، خاص طور پر جب انسان کے پاس عقیدے کا گہرا علم نہ ہو، منہج کا، سنت کا علم نہ ہو، اور ایسی صورت میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے تمام لوگوں کی تحریروں سے، کتابوں سے، خطابات سے، دروس سے امت کو آگاہ کیا جائے، جس کے اندر تعبیر اچھی ہے، لینگویج اچھی ہے، زبان اچھی ہے، اسلوب اچھا ہے، انسان کے ذہن کو اپیل کرنے والا اس کے اندر طور طریقہ پایا جاتا ہے، اسلوب پایا جاتا ہے، انداز پایا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے آگاہ کرنا عین دین ہے، سراپا اسلام کی دعوت ہے، اسلام کا تقاضا ہے، عادل ہے، انصاف ہے، یہ ظلم نہیں ہے، نا انصافی نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ عین انصاف ہے۔ اور کسی وقت بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد کے دور میں ایسے بہت سارے لوگوں پر روک لگائی گئی ہے جن کے ذریعے سے اس قسم کی کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہو، جس کی وجہ سے عقیدہ بگڑ سکتا ہو۔ سر دست آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا سبیغ بن عسل کا واقعہ سنا ہے۔ سبیغ بن عسل کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ وہ بڑی میٹھی زبان لے کر کے، بڑے اچھے اسلوب میں، بڑے اچھے انداز میں چل کر کے لوگوں سے بیچ میں مل کر کے قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا، اور اس کے بعد لوگوں کو اپنی معسول شہد جیسی شیریں زبان کے ذریعے سے گمراہ کرنے، ورغلانے کا کام کرتا تھا، لوگوں کو متشابہات میں مبتلا کرتا تھا۔ اس آیت کا معنی دیکھو، اس آیت کا معنی دیکھو، یہاں یہ آیت یہ کہتی ہے، یہاں اس کے مقابل میں یہ آیت کریمہ کچھ اور کہتی ہے، یہ آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، اس آیت کا میننگ کا معنی کیا ہے، یہ آیت فلاں حدیث سے ٹکراتی، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو متشابہات جس کے ایک سے زیادہ معانی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، فائنلی ایسی چیزوں میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جو محکم ہیں، ٹھوس ہیں، واضح آیتیں ہیں، صاف ستھرا معنی ہے۔ ایسی آیتوں کے پیچھے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، ان آیتوں کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے جن کے معنی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا کام کیا ہے، ضابطہ کیا ہے؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جو لوگ علم والے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ساری آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، آمنا به،
ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیتیں ہیں، لیکن یہ محکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر چلنے میں کوئی دشواری نہیں، پیچیدگی نہیں، اور یہ متشابہ ہے، اس کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے نا۔ اس کا علم والراسخون فی العلم، جو ٹھوس علم والے، گہرے علم والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ تو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو خلاصے کلام کیا ہے؟ اس طرح کا کام وہ کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں، واقعہ ہم نے بار بار پڑھا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2 بار 3 بار بلا کر کے سزا دیا، اسے کھجور کی ٹہنیوں سے مارا، اس کے سر پر مارا، اس کے سر سے خون جاری ہو گیا، پھر اس کو افاقہ ہو گیا، زخم جاتا رہا، پھر اسے بلایا، پھر اسے پیٹا اور اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ 2 بار 3 بار یہ معاملہ پیش آیا۔ بالآخر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ مجھے قتل کر دینا چاہیے، مار ڈالنا چاہیے، تو آپ میری جان لے لیجئے، لیکن اس طرح سے مجھے 2 بار 3 بار 4 بار سزا دے کر کے میرے سر سے خون جاری ہو جاتا ہے اور مجھے بے انتہا اذیت ہوتی ہے، آپ مجھے یہ نہ کریں، مجھے قتل کر دیں اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت سزا دی اور اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا، اچھوت بنا دیا، اسے بھیج دیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ کر کے، یہ آپ کے پاس جا رہا، یمن بھیج رہا ہوں میں اس کو، خبردار یہ کسی سے نہیں مل سکتا، کوئی سے نہیں مل سکتا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا۔ آج تو رواداریاں ہیں، رواداریاں، سب کو لے کر کے چلو، یہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی بلاؤ، اس کے پاس بھی جاؤ، یہ ماحول آج کل بنایا جا رہا ہے اور اس کو رواداری کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ سلفی منہج کے سراسر خلاف ہے، یہ گمراہی کا راستہ کھولنے کے مترادف۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ خط لکھا ابو موسیٰ اشعری کا، یہ جو ہے بالکل اس کے پاس کوئی نہیں جائے، بالکل الگ تھلگ۔ اس میں واقعی میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو باقاعدہ وضاحت کرتے ہیں کہ جہاں سبیغ آ جاتا، یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے نا، مجلس بیٹھی، اگر سبیغ آ جاتا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے، سب ایک ساتھ میں اٹھ کر کے اس سے دور بھاگ جاتے۔ وہ کہتا کہ کس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بارے میں خط لکھ دیا ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال۔ اس کے بعد ایک بار معاملہ یہ ہوا کہ کچھ اسی قسم کے بدعتیوں کا کوئی گروہ آ گیا یمن میں، ہے نا، خوارج کی فکر رکھنے والوں کا کوئی گروپ آ گیا، کوئی گروہ آ گیا، کچھ لوگ آ گئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ گروپ آیا ہوا ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، شاید تمہاری فکر ان لوگوں کی فکر بھی ہے، جو فکر تمہاری ہے وہی فکر ان لوگوں کی بھی ہے، تو اگر جانا چاہو تو جاؤ۔ یہ امتحان لینے کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، جاننا مقصود یہ تھا کہ پتہ چلے کہ اس آدمی کی فکر درست ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کے ذہن کے اندر جو بدعت داخل تھی، فساد تھا، منہج کا بگاڑ تھا، وہ ختم ہوا یا نہیں ختم ہوا۔ تو اس نے معذرت کر لی یہ کہہ کر کے کہ نہیں میں اس سے توبہ کر چکا ہوں، اور الرجل الصالح، نیک آدمی، اشارہ کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ اس شخص نے جو مجھے ادب سکھایا تھا، مجھے تنبیہ کی تھی، مجھے سزا دی تھی، اس کے بعد اب میں اس طرح کی کسی بھی سرگرمی میں ہرگز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور مجھے اس کی نصیحت سے بے انتہا فائدہ ہوا ہے۔ بہرحال جب اس کی اصلاح حال ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خط لکھ کر کے بتلایا کہ اس کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے، وہ پورے طور پر پاک صاف ہو چکا ہے اور اپنی فکر کے منہج کے بگاڑ سے پورے طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اسے جیسے ہے نا، کس کو کہتے ہیں، عادی زندگی، جیسے عام حالات میں لوگ رہتے ہیں اس طرح سے اسے جینے دیا جائے، وہ جہاں بھی آتا ہے جاتا ہے اسے آنے دیں، جانے دیں، مجلسوں میں بیٹھنے دیں، اس طرح سے باقاعدہ سختی کی گئی تھی۔ تو یہ سختی سلفیت ہے، یہ سختی کیا ہے؟ سلفیت ہے۔ جن کے یہاں منہج کا فساد ہے، بگاڑ ہے، اس پر روک لگانا، اگر ممکن ہو تو بائیکاٹ کرنا، ممکن ہو تو تنبیہ کرنا، کتابوں پر روک لگانا، کتابوں کو پڑھنے سے متنبہ کرنا، چوکنا کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اور سلف امت کا منہج۔ اس کے بالکل برعکس
جو کچھ لوگوں کا رویہ اور وتیرہ بنا ہوا ہے، وہ علم کے نام پر سارے منحرفین کی کتابیں پڑھنے پڑھانے اور ادھر سے ادھر پہنچانے، ہدیے تحائف دینے، خریدنے بیچنے اور تمام چیزوں کی اجازت دیتے ہیں، اور اس کو رواداری سمجھتے ہیں۔ رواداری نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، زیادتی ہے، یہ لوگوں کے عقیدے اور منہج بگاڑنے کا خطرناک راستہ ہے۔ اس لیے خبردار، یہ سلف امت کے منہج کی باتیں، ان کے اقوال فرمودات کے پڑھنے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم ان کی جڑوں سے منہج کو سمجھیں، ان کے عملی زندگی سے منہج کو سمجھیں کہ وہ کیا کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، تاکہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ شبہات میں رہیں، کنفیوژن میں رہیں، ڈاؤٹ میں رہیں، بلکہ پورے بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں، اور پھر سمجھ لینے کے بعد پھر تو آزادی ہے، جس کا دل چاہے وہ مان لے، جس کا دل چاہے نہ مانے، لیکن بہرحال یہ حجت قائم ہونی چاہیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہے کہ نہیں؟ جس کو زندہ رہنا ہو وہ دلیل پہ زندہ رہے، اور جس کو ہلاک ہونا ہو دلیل کے بعد سے ہلاک ہو، یعنی دلیل آ جانی چاہیے، حوالہ آ جانا چاہیے، روشنی دکھا دینی چاہیے، ماننا نہ ماننا انسان کا اپنا کام ہے۔ بہرحال تو صاف صاف کیا کہتے ہیں؟ وَلَا بِحُسْنِ أَلْفَاظِهِ فِي الْعِلْمِ، علم کے اندر اس کی اچھی اچھی باتوں سے، اچھے الفاظ سے، اچھی گفتگو سے، اچھی تعبیر سے ہرگز دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ تو نہ تو قرآن کی لمبی تلاوت سے، نہ لمبی نمازوں سے، نہ مسلسل روزہ سے، اور نہ علم کی مجلسوں میں درس سے، خطبے سے، تقریر سے، اجتماع سے، محاضرے سے، پروگراموں سے، کسی بھی چیز میں میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے، کسی بھی چیز سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ ان کا منہج فاسد ہے، ان کا منہج بگڑا ہوا ہے، ان کے یہاں خروج ہے، بغاوت ہے وغیرہ۔ بہرحال کہتے ہیں اذا کان مذہبہ مذہب الخوارج، جب اس کا مذہب، اس کا موقف، اس کا اسٹینڈ، اس کی سوچ خوارج کی سوچ ہو، تو ایسی صورت میں اس کی ان تمام عبادات سے ہرگز ہرگز دھوکہ نہیں کھانا۔ یہ علامہ آجری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول تھا وہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ آئیے، ہم نے عرض کیا کہ یہ علامہ آجری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ ان کی کتاب الشریعہ سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے جو عملی طور پر میدان میں نکل کر بغاوت نہیں کرتے، یعنی ہتھیار لے لیں بغاوت کریں، ایسا نہیں کرتے ہیں، اندر بیٹھتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، میڈیا پر بھی نہیں آتے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اندر اندر یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی فکر میں خارجیت داخل کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، لوگوں کو مسلمانوں کے حاکم کے خلاف، امیر کے خلاف، امام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت داخل کرتے ہیں، اس سے ہونے والی غلطیاں، چوک، جسے نظر انداز کرنے کی تعلیم ہے، صبر کرنے کی تعلیم ہے، یہ کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرنے کے بجائے اس کو بڑھاتے ہیں، اس میں آگ لگاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو قعد کہتے ہیں۔ قعد اصل میں قعد یقعد سے بنا ہوا، جس کے معنی ہوتے ہیں میدان میں نکلنے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنا، میدان میں نکلنے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنا۔ تو یہ بھی خوارج کی ایک ٹیم ہے، یہ بھی خوارج کا ہی حصہ ہے، یہ بھی خوارج ہے، لیکن ان کو باہر نکل کر کے جو خوارج کا رویہ ہوتا ہے نا، اس سے الگ تھلگ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ان کا مقام ہم لوگ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے بہت چوٹی کے امام ہیں، حدیث، علوم حدیث، شرح حدیث، رجال اور غرض زندگی شریعت کے علوم کے مختلف میدانوں کی چوٹی کے امام۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ اپنی کتاب فتح الباری میں لکھتے ہیں، فتح الباری جو فتح الباری میں بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ہدی الساری جو اس کا مقدمہ ہے، یا ایسے ہی تہذیب التہذیب جو ان کی کتاب ہے، جو رجال کے بارے میں ہے، اسماء الرجال جس کو ہم کہتے ہیں، راویوں کی زندگی کے بارے میں ہے، کون ثقہ ہے اور کون جھوٹا ہے، کون کس کا حافظہ درست ہے،
کس کا حافظہ خراب ہو گیا ہے، اور دیگر تبصرے اور دیگر تعلیقات کے ساتھ راویوں کی زندگی جمع کی ہے۔ 12 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں بھائی؟ اس میں کہتے ہیں القعدیۃ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں القعد الخوارج كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على امراء الجور حسب الطاقة ويدعون الى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه۔ کہتے ہیں یہ جو قعد والے خوارج ہیں نا، بیٹھے رہنے والے، اندر رہنے والے، باہر نہیں آتے ہتھیار تلوار لے کر کے بغاوت کرنے کے لیے، لیکن اندر بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی خوارج ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ خوارج ہیں۔ ان کا جو منہج تھا، ان کا جو راستہ تھا، ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جنگ کرنے کے لیے، لڑنے بھیڑنے کے لیے، مار دھاڑ قتل و غارت گیری کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے تھے، یہ باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ بلکہ کیا کرتے تھے؟ بلکہ جو مسلمانوں کے امراء ہیں، مسلمانوں کے امراء ہیں، جن سے گناہ کا کام ہو رہا ہے، جن سے ظلم کا کام ہو رہا ہے، جن سے ناانصافی کا کام ہو رہا ہے، جن سے چھوٹے گناہ ہو رہے ہیں، بڑے گناہ ہو رہے ہیں، ایسے ظلم زیادتی گناہ کرنے والے امراء کے خلاف نکیر کرتے تھے لوگوں کے سامنے، عوامی پلیٹ فارموں سے کیا کرتے تھے؟ ان پر نکیر کرتے تھے۔ ہمارا امام ایسا ہے، ہمارا حاکم ایسا ہے، ہمارا بادشاہ ایسا ہے، آپ کا حاکم ایسا ہے، آپ کا بادشاہ ایسا ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے نا؟ اس طرح سے اس کی برائیاں بیان کرنا اور لوگوں کے دلوں کے اندر متنفر کرنا، نفرت ڈالنے کا کام کرنا، یہ وہ کرتے ہیں۔ حسب الطاقہ، جتنا ان سے ہو سکتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے اماموں کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، اس پر نکیر کرتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ وَيَدْعُونَ إِلَىٰ رَأْيِهِمْ، اور جو ان کی اپنی رائے ہے اس رائے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ خارجی فکر بناتے ہیں، خارجی فکر میں لوگوں کے ذہنوں کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو ان کی فکر ہے، اسی فکر جو رائے ہے ان کی، اسی رائے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ میں، آؤ ہمارے ساتھ میں۔ تو اگر ایک آدمی بغاوت کرنے کے لیے، خروج کرنے کے لیے تلوار، ہتھیار ہے نا، اسلحہ جات لے کر کے میدان میں نہ نکلے، خود تو نہ نکلے، لیکن لوگوں کو اکسائے، بھڑکائے، مسلمانوں کے امیروں کے خلاف، حاکموں کے خلاف لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کرے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے فساد کی آگ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ خود نہیں لڑے گا، لیکن لوگوں کو لڑائے گا کہ نہیں لڑائے گا؟ لوگوں کو لڑائے گا، لوگ خون کی ہولیاں کھیلے گا، اور خود کیا کرے گا؟ گھر میں بیٹھا رہے۔ یہ ہیں قعد، القعد، بیٹھنے والے، اندر رہنے والے، باہر نہیں نکلنے والے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيُزَيِّنُونَ مَعَ ذَلِكَ الْخُرُوجَ وَيُحَسِّنُونَهُ، اور اسی کے ساتھ ساتھ بغاوت کرنے کو خوبصورت بنا کر کے پیش کریں گے، اس کو حسین بنا کر کے پیش کریں گے، بڑا اچھا کام ہے، ارے اتنا فساد ہے، اتنا بگاڑ ہے، تم کیا زندگی جیتے ہو، آج نہیں اگر بدل سکے تو کل نہیں بدل سکو گے۔ اس طرح سے اکسانے بھڑکانے کا کام، یعنی گویا کہ جو لوگ مار دھاڑ کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی بغاوت کے کام کو خوبصورت بنانا، اسے آراستہ کرنا، اسے مزین کرنا، یہ کام کرتے ہیں خوارج۔ اسی لیے آئے گی بات آگے بھی کہ علماء کہتے تھے قعد الخوارج اخبث من الخوارج، خوارج کا وہ طبقہ جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، یہ باہر نکلنے والے خوارج سے کئی گنا زیادہ گندا ہے، ان سے کئی گنا زیادہ خبیث ہے، گندا ہے، ان سے کئی گنا زیادہ برا ہے، اس لیے کہ باہر نکلنے والے کو تو ہم جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، باہر نکلنے والوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کی سرگرمیوں کا پتہ چل سکتا ہے، لیکن جو اندر بیٹھ کر کے لوگوں کو اکسائے، بھڑکائے، لوگوں کا ذہن خراب کرے، ذہن سازی کرے خارجیت اور بغاوت کے لیے، تو بتائیے خوارج سے خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ تو قعد الخوارج اخبث من الخوارج، اندر بیٹھنے والے جو خوارج ہیں یہ باہر نکلنے والے خوارج کے مقابلے میں زیادہ برے ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، آگے کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمے میں حدیث الساری میں کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں القعدیہ. اب اس فرقے کا نام کیا پڑ گیا ہے؟ خوارج القعدیہ. باہر نکلنے والے خوارج نہیں بلکہ اندر بیٹھنے والے خوارج القعدیہ. یہ القعدیہ کون ہے؟ الذین یزینون الخروج علی الائمہ ولا یباشرون ذلک، جو اماموں کے خلاف یعنی مسلمانوں کے حاکموں کے خلاف بغاوت کرنے کو آراستہ کرتے ہیں، خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں. ولا یباشرون ذلک، اور براہ راست اس میں انوالو نہیں ہوتے، خود انوالو نہیں ہوتے، براہ راست اس میں جاتے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو اکساتے بھڑکاتے ہیں. اور اکسانے، اور جو لوگ بغاوت کی ذہنیت رکھتے ہیں، بغاوت کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کرنے والوں کو شہ دیتے ہیں، ان کو، ان کے عمل کو، ان کی سرگرمی کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں. اب اگر کوئی خروج کو، بغاوت کو اگر جہاد کا نام دے، کوئی خروج کو، بغاوت کو کہے کہ جنت کا راستہ ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو اس سے زیادہ اکسانے بھڑکانے کا کون سا کام ہو سکتا ہے بھائی؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی باتیں کرنے، یا کوئی آدمی مائک پر، میڈیا پر بیٹھ کر کے سعودی حکومت کے ولاۃ امور کے اس پورے پینل کو گالیاں دے، ان کو لعنت ملامت کرے، ان کو یہودی کہے، آل سعود کو آل یہود کہے، ہے کہ نہیں؟ ائمہ حرمین شریفین کی برائیاں کرے. تو اس طرح اگر عوام کے بیچ میں ایک بڑے نام والا مولوی اگر اس طرح کا کام کرے گا تو عوام الناس کا ذہن مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف بگڑے گا کہ نہیں بگڑے گا؟ تو بغاوت کا ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اب چاہے بغاوت کا کام آج ہو، 10 سال، 20 سال، 50 سال کے بعد ہو، لیکن اس بغاوت میں اس کا بھی حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح جاننے کی ضرورت ہے. وہی مجرم نہیں ہے جو صرف باہر نکل کر کے بغاوت کرتے ہیں، وہ بھی برابر کے مجرم ہیں، بلکہ اہل علم کے ہاں بڑے مجرم ہیں، جن لوگوں نے راستہ ہموار کیا ہے، جن لوگوں نے تمہید بنائی، جن لوگوں نے حالات سازگار کیے، بغاوت کرنے کی راہ کھولنے کا کام کیا، وہ زیادہ خطرناک ہے. بہرحال یہ ہو گئی بات. اس کے بعد ہم لوگوں نے ابھی جو بات پڑھی ہے یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے امام آجری بغدادی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ کی بات پڑھی ہے، انہی کا ایک قول اس وقت مزید آگے ہمارے سامنے ہے. امام محمد بن حسین آجری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سمجھیں، بغدادی آجری، علامہ آجری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں خوارج کے بارے میں؟ کہتے ہیں لم یختلف العلماء قدیما وحدیثا ان الخوارج قوم سوء عصاة للہ تعالی ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وان صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون على هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. اتنی عظیم الشان باتیں، اتنی باریکیاں آپ پڑھ کر کے حیران ہو جائیں. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف کے ہاں جرأت کتنی تھی، جرأت، جسارت، ایک دم بے باکی کھل کر کے بات کرنا. اب باغی، خارجی اور بغاوت اور خروج کی دعوت دینے والے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتے ہیں، میڈیا کی پلیٹ فارموں سے اکساتے بھڑکاتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف اپنے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، ناسمجھوں کو متنبہ کرنے، آگاہ کرنے کی کوشش نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی اہل علم کی؟ اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ خوارج لوگوں کو اکساتے بھڑکاتے ہیں، مسلمانوں کے اماموں کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سلف امت کے اقوال، فرمودات، آیات، احادیث کے بعد سلف امت کے اقوال اور فرمودات کی روشنی میں لوگوں کو آگاہ کریں، لوگوں کو متنبہ کریں، لوگوں کو چوکنا کریں. یہ خروج کی راہ کتنی خطرناک راہ ہے، خوارج کا موقف، مشن، منہج کتنا خطرناک ہے.
پوری اسلامی تاریخ کا سب سے بدترین اگر کوئی فرقہ ہے تو خوارج کا یہ فرقہ ہے۔ بہرحال یہ دیکھیے کیا کہا، لم یختلف العلماء قدیما وحدیثا، پہلے زمانے سے لے کر کے آج تک پرانے اور نئے ہر دور میں، اور پرانے والے علماء اور نئے دور کے نئے والے علماء، ان تمام قدیم جدید علماء میں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ ان الخوارج قوم سوء عصاة للہ، کہ خوارج جو ہیں یہ بدترین قوم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان قوم ہے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے، اور اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی کتنی خطرناک ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جسے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہ کھلی گمراہی میں چلا گیا، وہ کھلم کھلا کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا۔ اس کی گمراہ ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، گمراہ ایسا۔ تو صاف کیا کہا یہاں پر؟ کہتے ہیں اہل علم پرانے زمانے سے لے کر کے آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خوارج بدترین قوم ہے، بہت بری قوم ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان قوم ہے۔ آگے دیکھیے وَإِن صَلَّوْا وَصَامُوا، گرچہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں، روزہ بھی رکھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں تب بھی بدترین قوم ہے، روزہ رکھتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں تب بھی وہ کیا ہے؟ بدترین قوم ہے۔ نماز روزہ کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان قوم ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہے۔ اور کیا ہے؟ وَاجْتَهَدُوا فِي الْعِبَادَةِ، اور عبادت میں کتنی بھی محنت کریں، عبادت میں کتنی بھی محنت کرتے ہوں، یہ نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ قوم السوء، بدترین قوم ہے، برائی کی قوم ہے، برے لوگ ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہتے ہیں والخوارج هم الشراۃ الانجاس الارجاس، یہ خوارج کون ہیں؟ شراۃ، شراۃ یہ شاری کی جمع ہے، شاری، یشرون، شرع یشری کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیچنا، شرع یشری کے معنی بیچنا، اور اشترى یشتری کے معنی خریدنا، شرع کے معنی بیچنا اور اشترى کا معنی خریدنا۔ اب یہ شراۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیچنے والے، شراۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بیچنے والے۔ ان خوارج کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے لیے بیچ دیا، جنت کے بدلے میں ہم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت اور مغفرت کے بدلے میں ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا، نحن الشراۃ، ہم تو اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دی، ہماری جان چلی جائے۔ اور راستہ کون سا تھا؟ خروج کا، ہے نا، ناحق جان لینے کا، ناحق خون بہانے کا، ناحق آبرو لوٹنے کا، ناحق مالوں کو تباہ کرنے کا، ناحق امن و امان غارت کرنے کا مسئلہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو کام خارجیت کا تھا، بغاوت کا تھا، اور نام کیا رکھا ان لوگوں نے؟ حضرت علی کے خلاف بغاوت کیا، اور نام کیا رکھا اپنا؟ شراۃ، ہم تو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دینے والے ہیں، یعنی ہم نے اب جان دے دی اللہ تعالیٰ کے نام پر، اب ہمیں جو بھی کرنا ہوگا، ہم جس بھی نتیجے سے گزریں گے ہمیں ہر نتیجہ منظور ہے۔ اور آج کل بھی اس قسم کی فکر والے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک جان ہے اسے تم زندہ رکھ کے کیا کرو گے؟ آخر جان تو جانی ہے نا، اسی میں جان دے دو، ہے کہ نہیں؟ اس کو جہاد کہتے ہیں، جہاد بری ہے، جہاد بری ہے، بیزار ہے ایسے دین کے بدنام کرنے والوں سے، ایسے دنگائیوں سے، فسادیوں سے، خارجیوں سے۔ اسلام کا جہاد کیا ہے؟ بری ہے، اللہ کا جہاد، اسلام کا جہاد ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور ایسے دنگائی فسادی اسلام سے، جہاد سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ کیا کہا بھائی صاف صاف؟ ہم الشراۃ الانجاس الارجاس، یہ جو خوارج ہیں، یہ شراۃ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی جان ہم، ہے نا، اللہ کی رضا کے بدلے میں ہم نے بیچ دیا ہے، یہ شراۃ ہیں، بیچنے والے ہیں۔
انجاس نجس کی جمع ہے، پلید ہیں، گندے ہیں. ارجاس یہ رجس کی جمع، ناپاک. یہ الفاظ اگر آج ہم بولیں گے، استعمال کریں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ عقیدہ کتنا بھی گندا ہے، منہج کتنا بھی گندا ہے، اس کی گندگی اور برائی پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ وہ کتنی گندگی ہے عقیدے کے اندر، منہج کے اندر. لیکن اگر اس پر تنبیہ کرنے کے لیے کوئی لفظ تھوڑا بھی اگر تلخ ہو جائے، لوگ فوراً ہاتھ کے عزت پر چلے آتے. بے عزتی کرنا اچھا نہیں ہے، انسلٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لفظ مناسب نہیں ہے، یہ تعبیر مناسب نہیں. یہ دیکھو ہمارے اسلاف ہیں، ان سے زیادہ کسی کی عزت کر سکتے ہیں ہم؟ یہ ہمارے اسلاف تھے. کیا کہتے ہیں؟ یہ خوارج جو ہیں یہ انجاس، ناپاک ہیں، نجس ہیں، گندے ہیں، ارجاس پلید ہیں. اور کیا کہا؟ یہ بھی انجاس ہیں، ارجاس ہیں، نجس ہیں، گندے ہیں، پلید ہیں. اس کے آگے وَمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْخَوَارِجِ، اور جو سارے ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی خوارج ہوں گے دنیا میں، جو بھی ان کے مشن پر، ان کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، یعنی یہ خوارج اور ان خوارج پر راستے پر چلنے والے سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں يَتَوَارَثُونَ هَذَا الْمَذْهَبَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، پہلے زمانے سے لے کر کے، وہ شروع والے خوارج، اس زمانے سے لے کر کے آج تک ہر دور کے جو خوارج ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بن رہے ہیں. جو عقیدہ پہلے کا تھا، جو فکر پہلے کی تھی، اسی سے بعد والے نے لیا، اس سے بعد والے نے لیا، اس سے بعد والے نے لیا، اس سے بعد والے نے لیا. جیسے لوگ مال کے وارث ہوتے ہیں، علم کے وارث ہوتے ہیں، ایسے دنگے فساد اور ہے نا، دنگے فساد، خروج، بغاوت، جان مال آبرو کو برباد کرنے، امن و امان غارت کرنے کے وارث ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ یہ وارث ہوتے ہیں. یعنی ہر بات والا پہلے والے سے سیکھتا ہے، ہر بات والا پہلے والے سے اس کی میراث حاصل کرتا ہے. اور یہ عجیب مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. خیر میں اگر وراثت ہوتی ہے نا، تو ایسے شر والے بھی اپنے شر کا بھی وارث بناتے ہیں، شر کا بھی وارث بناتے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک موضوع ہے، کسی موقع پر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ کس طرح سے ہر فکر کا آدمی اپنے بعد والوں کو اس فکر کا وارث بنا کے جاتا ہے، بول کر کے جاتا ہے، لکھ کر کے جاتا ہے، تنبیہ کر کے جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ، اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ قدیم زمانے سے لے کر کے آج تک کے خوارج اسی خارجیت کی فکر کے وارث ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اماموں کے خلاف اور امیروں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. مسلمانوں کے اماموں کے خلاف، حاکموں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں. وَيَسْتَحِلُّونَ قَتْلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کا قتل کرنا حلال سمجھتے ہیں. مسلمانوں کی جان لینا کیا سمجھتے ہیں؟ حلال سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے خوارج کا طریقہ. اب میں کہتا ہوں نا کہ آپ سب چھوڑ دیں، صرف ایک قول آپ یہ لے لیں امام علامہ آجوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ کیسے ہمارے اسلاف کا موقف ہوا کرتا تھا ان بد منہجوں کے لیے، ان خارجیوں، دنگائیوں، فسادیوں کے لیے کتنا سخت لب و لہجہ ہوا کرتا تھا. ارجاس، انجاس، ناپاک ہیں، پلید ہیں، گندے ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ کے نافرمان ہیں، رسول کے نافرمان ہیں، اور کیا ہے؟ قوم السوء، بدترین لوگ ہیں. یہ سارے جملے ہمارے اسلاف ان لوگوں کے بارے میں استعمال کیا کرتے تھے. بھئی اس کا جرم، ان کا جو جرم ہے وہ جرم بہت بڑا ہے، اس سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. نہ جانے کتنوں کی ناحق جان جاتی ہے ان خارجیوں کی وجہ سے. امن و امان غارت ہوتا ہے، عزتیں لٹتی ہیں، حقوق غصب ہو جاتے ہیں. کوئی بالادستی نہیں، کوئی بالادستی نہیں، کوئی قانون نہیں، لا قانونیت ہے نا، فوضویت عام ہو جاتی. یہ صورتحال ہے. خیر، ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں پڑھی بھی ہیں، اور مزید بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آ رہی ہیں. ہم انشاءاللہ بستہ بستہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے لائیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خوارج کی علامتیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، خوارج کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دھوکے کے جو راستے ہیں
ان دھوکے کے راستوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی نماز، کسی کی تہجد، کسی کا روزہ، کسی کی تلاوت، کسی کی تسبیحات، کسی کے اذکار، ہم کو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ وہ الگ چیز ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے، اپنے لیے نیکی جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نیکی ہے کے نام پر دنگے اور فساد کو بھی جہاد کہتا ہے، اور نہ جانے کتنوں کی جان لیتا ہے، اور نہ جانے کس طرح سے پورے ملک میں یا پورے خطے میں امن و امان کو، راحت کو، سلامتی کو اور لوگوں کے حقوق کو کی جو حفاظت ہوتی ہے اسے پورے طور پر اکارت اور ملیا میٹ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی، جاننے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہم نے سب سے پہلے پڑھی ہیں، وہ حدیثیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ جو بات کے سارے اقوال ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انہی حدیثوں کے تناظر میں ہر دور کے امت کے ائمہ نے، علماء نے کس طرح سے خوارج کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، تاکہ ہم اور آپ جو ہیں ان کی نشانیوں سے، ان کی صفات سے، ان کی سرگرمیوں سے واقف ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے، ان کی سرگرمیوں سے، ان کی فکر سے اللہ تعالیٰ آگاہ رہنے کی، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔